آج انشاءاللہ عز و جل 7ویں پارے کے دوسرے رکوع اور سورۃ المائدہ کے 12ویں رکوع سے آغاز ہوگا۔ آج درس کی ابتدا انشاءاللہ عز و جل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ ہم عاجز کمزور بندے قرآن پاک کی محبت میں الفت میں یہاں پر جمع ہوئے۔ جس رب عز و جل نے قرآن پاک کی محبت میں یہاں جمع ہونے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی، اسی رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ قرآن کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے اور ہمارا یہاں پر آنا ایسا مقبول ہو جائے کہ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائیں ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وہ حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بعض اوقات جائز کاموں کو اپنی طرف سے ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کو کوئی ناجائز قرار دے گا تو ناجائز کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ حرام قرار دے تو حرام کی دلیل ہو، ناپاک قرار دے تو ناپاک کی دلیل ہو۔ لیکن یہاں پر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک شخص کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا ناجائز، تو جو ناجائز کہنے والا ہوتا ہے وہ جائز کہنے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو تم ثابت کرو، حالانکہ جائز چیز کا ثبوت نہیں ہوتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ اسی طرح ناپاک اور پاک کا مسئلہ ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب ذرا غور کریں۔ کوئی شخص بے وضو درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی شخص باوضو درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی شخص چلتے پھرتے درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر باادب پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تمام مختلف حالتیں ہیں اور تمام حالتیں جائز ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حالت کو حرام کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس ناجائز کہنے والا اس کا ثبوت پیش کرے کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا یا رسول اللہ نے کہاں منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو۔ اب قرآن پاک نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا۔ تو کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جتنی تعظیم اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر کوئی وضو کر کے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے با ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کا تصور باندھ کر درود و سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھے گا
تو بسا اوقات ایک درود ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والوں، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں اپنی طرف سے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو. اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ حد سے بڑھنا ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. بعض مسلمان ایسے تھے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنی وراثت ورثہ میں تقسیم کر دیں گے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم جنگلوں میں چلے جائیں گے. کسی نے کہا میں پوری رات کبھی نہیں سوؤں گا. کسی نے کہا کہ کبھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا. کسی نے کہا کہ میں اچھا لباس کبھی نہیں پہنوں گا. ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام تصور کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو غیب کا علم دینے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دروازے پہ دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسی نیتیں کر رہے ہو اور کیسے عہد کر رہے ہو. تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کو جاگتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. میں کسب معاش بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں. مراد یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حقوق العباد ادا نہ کریں اور جنگلوں میں نکل جائیں. بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کے حقوق بھی دینے ہیں، بچوں کے حقوق بھی دینے ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رزق حلال بھی کمانا ہے. اور اس کے باوجود ان دنیاوی جھمیلوں میں رہ کر توجہ صرف اللہ کی طرف رکھنی ہے. یہ اسلام کی روحانیت ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں، حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی حلال طیب اللہ نے تمہیں دی اس میں سے کھاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، لیکن وہ شریعت کی نافرمانی نہیں کرتا، شریعت کے حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے اور اس کے دل میں غرور و تکبر نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے والا ہے. اچھی سواری یا اچھا لباس پہننا کوئی حرام نہیں ہے، بس بات ہے غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، حلال ذریعے سے حاصل کرے اور شریعت کے حدود میں رہ کر یہ تمام معاملات کرے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. لوگ قسم کھا لیتے اور بسا اوقات قسم کھانے میں وہ غلطی کر جاتے. مثال کے طور پر ان مسلمانوں کی مثال لے لیجئے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے، رات کو سوئیں گے نہیں، سائے میں نہیں بیٹھیں گے، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے،
درخت کے پتے کھائیں گے، اس طرح کی انہوں نے قسمیں کھا لی. تو اب شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ قسم اگر کھا لی جائے تو کس صورت میں توڑنا جائز ہے اور کس صورت میں توڑنا ناجائز ہے، اور جب قسم کو توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا. تو قاعدہ یاد رکھیں کہ قسم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ مستقبل فیوچر کی قسم کھائی جائے. مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا، تو یہ فیوچر مستقبل کی قسم ہے، اس میں کفارہ ہوتا ہے. اگر سیب کھا لے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور قسم کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستقبل کی قسم نہ ہو بلکہ ماضی کے متعلق ہو یا حال کے متعلق ہو. مثلا کسی نے پوچھا کیا تم نے کل سیب کھایا تھا، تو وہ کہے خدا کی قسم میں نے یہ چیز نہیں کھائی، چاہے مذاق میں کہے چاہے وہ وضاحت کے لیے کہے. اور حال کی قسم سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس 100 روپے ہیں، تو اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس 100 روپے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حال کی قسم ہے. تو اس طرح قسم کی دو صورتیں ہو گئی. ایک صورت وہ ہے جو مستقبل کی قسم ہو، وہ قسم اگر توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے. اور دوسری وہ قسم ہے جو مستقبل کی قسم نہیں، ماضی کی قسم ہے یا حال کی قسم ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا. مگر سوال یہ ہے کہ گناہ بھی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر ماضی یا حال کی، پاس کی یا پریزنٹ کی قسم جھوٹی کھائی جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا، اور اگر انجان میں غلطی ہو گئی تو اس پر گناہ بھی نہیں. مثلا کسی نے کہا کہ کل تمہاری ملاقات فلاں سے ہوئی تھی، اس نے کہا خدا کی قسم فلاں سے میری ملاقات کل نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تو غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہ رہا، وہ راستے میں مجھے نظر تو آیا تھا اور چلتے چلتے سلام دعا تو ہو گیا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب اس نے قسم کھائی تھی اس وقت تو اسے پکا یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس قسم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غلطی معاف ہے. لیکن کوئی ماضی کی یا حال کی قسم کھائے اور قسم کھاتے وقت اسے معلوم ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، تو یہ حرام گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مثلا کوئی گاہک آتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ 100 روپے کی دے دیں. دکاندار کہتا ہے یہ تو 150 روپے کی میں بیچ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں نے اسے 130 روپے کی تو خود خریدی ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے 80 روپے کی خریدی ہے اور اس نے جھوٹ کہا، تو ہے تو ماضی کی قسم. وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو 130 روپے میں خریدا ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کاروباری معاملات میں کوئی سچی قسم کھائے تو وہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے، تو جھوٹی قسم کا کیا عالم ہوگا. تو قسم اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے، تو اللہ کے نام کا ذکر کر کے ہم ان کاروباری معاملات میں بار بار قسم جو کھاتے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سچی قسم بھی جو بار بار کھائے اس سے بھی کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے. تو جو جھوٹی قسمیں کھائے گا اور پھر وہ کہے کہ تنگ دستی نہیں جاتی، بیماریاں نہیں جاتی، تو اسے سوچنا چاہیے. قسم کے مسائل بیان ہوئے، ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. لغو قسم کون سی ہیں؟ ابھی ذکر کیا کہ ماضی یا حال کے متعلق قسم ہو اور وہ خیال کر رہا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں خیال آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توجہ نہ رہی، تو اس قسم پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں. اب جان بوجھ کر کھانے والی قسموں کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے ماضی یا حال کی قسم کھائی تو اس صورت میں کفارہ تو نہیں
مگر جھوٹی قسم کھانے کا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا، اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مستقبل کی قسم کھائی اور پھر اس قسم کو پورا نہ کیا، توڑ دیا، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور اب فلاں سے بات کر لی تو کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں قسم کو توڑنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، فلاں اپنے رشتہ دار سے گفتگو نہیں کروں گا، یا وہ یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا، تو ان قسموں کو توڑ دیا جائے، احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، رشتہ دار سے بات چیت کی جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور پھر قسم کا کفارہ دے دیا جائے۔ یہ درست نہیں کہ قسم کھا لی جائے اور کہا جائے ہم تو مجبور ہیں، ہم نے تو قسم کھا لی۔ تو ایسے موقع پر قسم کا توڑنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے قسم کھا لی فرائض کی، مثلا کہا نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نماز پڑھنی ہوگی اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ایسی قسم کھانا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اوسطاً ایسا ہی کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ۔ 10 غریب سے مراد، مسکین سے مراد وہ غریب ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، انہیں صبح بھی کھلایا جائے اور شام کو بھی کھلایا جائے۔ 10 کی تعداد کا پورا کرنا ضروری ہے، جنہیں صبح کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ضروری ہے۔ صبح 10 الگ تھے، شام کو 10 الگ تھے تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ 10 فقیروں کو، فقیر سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں، فقیر سے مراد یہاں پر وہ ہیں جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہوں، انہیں صبح و شام قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو علماء اور مفسرین نے ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ وہ کھانے کی رقم 10 غریبوں کو دے دے۔ اب کھانے کی رقم کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 2 کلو اور چھٹانگ آٹا، 2 کلو اور 50 گرام آٹا جس قیمت کا آتا ہے اسی کا ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، وہ رقم 10 مسکینوں میں تقسیم کی جائے، یعنی فی زمانہ 40 روپے 10 مسکینوں کو دے دیے جائیں تو یہ 400 روپے اس طرح تقسیم ہوں گے اور قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ قسم کے کفارے میں ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم دینی ہے اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ 10 مسکینوں غریبوں کو دیا جائے۔ اگر ایک ہی دن ایک ہی آدمی کو 400 روپے دے دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، 10 غریبوں کو 40 روپے یا صدقہ فطر کی رقم جو بھی بنے وہ دینی ہوگی۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کھانے میں تو صبح و شام دینا ضروری ہے، اور رقم دیں گے تو 40 روپے یا جو بھی صدقہ فطر کی رقم ہے وہ کافی ہے، ڈبل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ او کسوتہم، اگر اس طرح قسم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ 10 زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا دے دے، ان کو جوڑی دے، یہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دے، جس کے پاس غلام بھی نہ ہو، جس کے پاس 10 جوڑیاں بھی نہ ہو کہ وہ دے سکے، جس کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم بھی نہ ہو، یا 10 صدقہ فطر کے برابر رقم نہ ہو، اب وہ قسم کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جو ان چیزوں کے ذریعے کفارہ ادا نہ کر سکے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں 3 دن کا روزہ رکھے، اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، تینوں دن ایک ساتھ روزے رکھنے ہوں گے۔ اب ان آیات سے ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔
ایک تو یہ کہ روزے رکھنا قسم کے کفارے میں اسی کو جائز ہے کہ جو باقی چیزوں میں سے کوئی چیز ادا نہ کر سکتا ہو، جس میں یہ طاقت نہ ہو، وہ روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، کئی مواقع پر ہم فیوچر کی قسمیں کھا چکے اور توڑ بھی چکے۔ اگر ہم نے آج تک کفارہ نہیں دیا تو اندازہ کر کے اندازاً یہ دیکھنا ہوگا، اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اندازہ ہم نے 10 قسمیں توڑی ہوں گی کہ 100 توڑی ہوں گی کہ 1000 توڑی ہوں گی۔ تو جتنی مستقبل کی قسمیں کھائیں اور پھر انہیں پورا نہ کر سکے اور توڑ بیٹھے تو ہمیں ان کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ قسم کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلے تو کوشش یہی ہو کہ قسم نہ کھائی جائے، پھر اگر قسم کھا لی تو پھر یہ کوشش ہو کہ قسم نہ ٹوٹے، اور پھر قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہے۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض صورتوں میں قسم توڑنا لازمی ہوگا، جیسے اس کی مثال نماز کی دی کہ کہا خدا کی قسم کبھی میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو نماز پڑھنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنی ہوگی کہ اس نے ایک بالکل ہی غلط بات کی قسم کھائی۔ ارشاد فرمائے کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم، اللہ تمہیں واضح بیان فرماتا ہے آیاتی ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر شراب، میسر جوا، انصاب بت، ازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور منادی نے مدینہ منورہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اس وقت شراب حلال تھی۔ مسلمانوں میں سے کوئی شراب پی رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا، کوئی شراب انڈیل رہا تھا، کسی نے پیالے کو منہ پہ لگایا تھا، کسی کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا، کوئی شراب بنا رہا تھا، کوئی شراب کے مٹکے میں شراب ڈال رہا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ آیت مدینے میں گلی گلی جا کر بلند آواز سے تلاوت کرو اور لوگوں کو بتاؤ یہ حکم آیا ہے۔ پھر کیا ہوا، مزید آیات سماعت کر لیں اور پھر صحابہ کرام اور مسلمانوں کے جذبات دیکھیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض کو رکھ دے، نفرت کو پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آ گئے؟ یہاں تک منادی آیت کو پڑھتا اور مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ وہ گھروں سے باہر آ گئے، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے پیالہ پھینک دیا، یہاں تک کہ جس کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اس نے اندر داخل کرنے کے بجائے باہر اگل دیا، اور مدینہ منورہ میں شراب کی نہریں جاری ہو گئیں، اور مسلمان اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا
اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے۔ تو یہ ایمانی جذبہ تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اب یہاں صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ صدیوں سے شراب ہمارے خاندانوں میں رائج ہے، ہم بچپن سے شراب پیتے آئے ہیں، یکدم یہ نشہ کیسے چھوٹے گا؟ بس وہ دن آخری دن تھا، اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہ پی اور مدینے میں شراب کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ یہ جذبہ تھا جس سے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا۔ کاش یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے کہ جب ہم قرآن پاک کا حکم سنیں تو فوراً دل میں نیت کر لیں کہ بس قرآن پاک کا یہ حکم سن لیا، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس میں جوئے کا بھی ذکر ہے، بتوں کا ذکر ہے، اور ان آیات میں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کی تفصیل تو ہم پہلے سن چکے، صرف جوئے کے متعلق سماعت کر لیجئے کہ جوئے کی تعریف کیا ہے۔ جوئے کی تعریف علماء نے ڈیفینیشن احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بیان کی کہ مال کو اس طرح لگا دینا کہ اس میں نقصان کا یقینی پہلو ہو، نفع کا امکان ہو لیکن نقصان کا یقینی پہلو ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے 25 روپے کی ٹکٹ خریدی، اب دیکھیں یہ 25 روپے تو یقیناً ضائع ہوں گے، انعام ملے یا نہ ملے یہ 25 روپے واپس نہیں ملیں گے۔ ہاں اگر انعام نکل گیا اور 1 لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے، جو بھی انعام نکلا تو وہ انعام ملے گا۔ تو یہ جوا ہے کہ اس نے 25 روپے اس نیت سے لگائے کہ یہ تو یقینی طور پہ ضائع ہوں گے، ہو سکتا ہے اس پر جو انعام ہے 1 لاکھ روپے وہ مجھے مل جائے یا نہ بھی ملے، تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت کہلانے والی حکومت جوئے کی اسکیموں کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک میں جوا بھی عام ہے اور سود بھی عام ہے، اور جس قوم میں جوا اور سود عام ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک جوئے کی قسم ہے، موبائل میں میسج آتا ہے اور کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ میسج اگر آپ اس نمبر پہ میسج کریں گے تو آپ کا نمبر قرآن اندازی میں اگر نکل گیا تو اتنا انعام ملے گا، ورنہ یہ میسج کرنا آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ میسج میں صرف 2 روپے خرچ ہوتے ہوں گے یا 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جوا ہے کہ یہ 1 روپیہ تو یقیناً ضائع ہو گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر انعام نکل گیا تو وہ انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو چاہے 4 آنے ہوں چاہے 1 روپیہ ہو، جوئے میں استعمال کرنا یہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس طرح اور بھی جوئے کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حرام ذرائع سے محفوظ فرمائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور گناہوں سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے نافرمانی کی، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پہنچا دیا، اب جو عمل نہ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ پہلے ہم شراب پیتے رہے تو کیا وہ پچھلے زمانے میں جو شراب پی ہے اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب شراب کا پینا حرام نہ تھا اور تم نے پیا تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا، ہاں اب حرام ہو گیا، اب کوئی پیے گا تو اب گناہگار ہوگا۔ مومنوں پر، وہ مومن جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فیما طعموا، حرمت والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو انہوں نے کھایا اور پیا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا، جبکہ وہ متقی ہوں، وہ آمنوا، اور وہ ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں، ثم اتقوا، پھر وہ متقی ہوں، وہ آمنوا، اور وہ ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر وہ متقی ہوں، وہ احسنوا، اور نیکی کرنے والے ہوں،
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب تک شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو اس زمانے کے مسلمانوں سے جو معاملات سرزد ہوئے وہ معاف ہیں، لیکن جب قرآن پاک نے حرام قرار دے دیا اب اس معاملے میں ملوث ہونا یہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل 7ویں پارے کے دوسرے رکوع اور سورۃ المائدہ کے 12ویں رکوع سے آغاز ہوگا۔ آج درس کی ابتدا انشاءاللہ عز و جل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے